السلام علیکم جی، میں ہوں لاریب اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یاد ماضی۔ اس کو ایک شعر سے شروع کرتے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے ٹراماز سے گزرتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماضی نہیں ہوتا، اس کا حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کا ماضی بڑھتا جاتا ہے اور مستقبل کا پورشن کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے۔ تو جیسے بچپن میں ماضی نہیں ہوتا، بڑھاپے میں مستقبل نہیں ہوتا، لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے ماضی سے کیا چن رہا ہے۔ وہ ریگریٹس چن رہا ہے یا کوئی اچھی باتیں سوچ رہا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا، آج وہ نہ ہوتا۔ یہ بھی خالق کے کام ہے کہ آپ کو 10 دفعہ بھی بھیجے گا یہاں پر تو 10 دفعہ آپ اسی راستے سے گزریں گے جس راستے سے آپ ابھی گزر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کچھ عرصہ تم اپنی اولادوں کے پاس رہو گے اور پھر اپنے والدین کے پاس رہنے چلے جاؤ گے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب سے مراد ہے کہ کسی شخص کے ماضی میں کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ماضی میں گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، پچھتاوے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اوورکم کر سکتے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں اپنے غم کو اپنے اوپر اتنا بھی نفاذ نہ کرو کہ تم سے تمہارا حال اور مستقبل چھن جائے۔ تم نے اپنے ماضی کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ یہ جو تمہارا حال ہے تم سے نہیں گزرا، تم سے حال نہیں گزرا تو مستقبل کیسے گزرے گا؟ جن لوگوں کا حال بہتر ہوتا ہے ان کا ماضی ڈیمینش ہو جاتا ہے، یا جن کو مستقبل کی کوئی اچھی امید ملتی ہے ان کا حال بھی گزر جاتا ہے۔ کیا جلتی ہوئی ریت پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے، وہ ہم ہیں تو یہ کون ہے، آئینے میں ہم کچھ اور ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ غم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب ہم سو جاتے ہیں تو اس چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے لیکن ہم اس غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ ایک غفلت والا ایک الگ ہی چیز بنائی ہے اور اس غفلت کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ماضی میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔ آپ کسی کو گناہ گار نہ کہیں جب تک کہ توبہ کے دروازے اس پر کھلے ہوئے ہیں۔ جو غلطیاں انسانوں کے حوالے سے ہیں انسانوں سے معافی مانگ لیں، جو اللہ کے حوالے سے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ نیک نیت سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور گناہ بخشنے والا ہے۔ ماضی کی فلم بھی ڈرامے کی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ پرانے گناہ یاد کر کے دوبارہ گناہ ہو سکتے ہیں، پرانے خوشگوار لمحات یاد کر کر دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پرانی تصویریں دیکھ کر، پرانی چیزیں دیکھ کے ایک عجیب سی فریشنس انسان کے اندر آتی ہے۔ غم بیسیکلی کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے وہ غم ہے۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے وہ غم ہے۔ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا تو وہ ایک ریگریٹ بن گیا۔ اگر وہ یہ سوچیں کہ میں نے خالص نیت سے کوشش کی تھی، اب اگر یہ نہیں ہوا تو یہ اللہ تیری مرضی ہے۔ سب باتیں سمجھنے کے لیے تقدیر کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ زندگی سے وہ کچھ اور چاہتا ہے اور زندگی اسے کچھ اور دے رہی ہوتی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ شہرت کے دام میں پھنستے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کتنے مجبور ہیں۔ پتہ نہیں جو ہم اپنی زندگی میں اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں۔ تو جب وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ جو 3 ادوار ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، یہ 3 خیال ہیں۔ ماضی اور مستقبل خیال ہے، پاس کیا ہے؟ حال ہے۔ اس لمحے میں جس نے شکر ادا کیا اس کا ماضی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مستقبل بھی، اور جس نے شکر ادا نہ کیا اس کا ماضی بھی خراب اور مستقبل بھی۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بیان دیا، ہر انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے، اور وہ اپنی موجودہ زندگی میں وہ بننے کے لیے لڑ رہا ہے، اور وقت ایسے گزر رہا ہے جیسے ریت ہاتھ سے نکل رہی ہو۔
اگر آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور ہو سکتا ہے اس کی معافی سے آپ کا حال اور مستقبل سدھر جائے۔ اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کریں۔ پھولا دا تو اتر بنا، ادے وچوں کٹ دریا، اس دریا وچ ہوتے لا، مچھیاں منگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکھنی، جا کے اپنی میں مکا۔ اندر کی جو میں پھنسی ہوئی ہے نا ہمارے اندر، پھر کچھ برا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وائی می، میں کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے ساتھ کی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہر تکلیف کے ساتھ راحت جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ بات آپ کی پسند کی نہیں تھی، اور راحت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے مزاج کی شر سے بچا لیا۔ اب اللہ نے آپ کو آپ کے مزاج کے شر سے بچا لیا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے میری دست درست سے بچا۔ واسع صاحب کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ تمہیں بٹھا کر تمہاری ہی فلم دکھائی جائے گی، اور تمہاری زندگی کی فلم تمہیں دکھائی جائے گی۔ ہم نے اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے، معافی کا خیال بھی اسی کے دل میں آتا ہے، ورنہ یہ مرتے دم تک آنکھ نہیں کھلتی۔ ظالم کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ مددگار، لیکن بدی کو نیکی سے ریپلیس کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ گاڑی دھیان سے چلا رہے ہوں لیکن کسی اور کی گاڑی آپ کی گاڑی سے لگ جائے تو نقصان آپ کا بھی ہے اور اس کا بھی۔ زندگی میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ دوسرا اگر غلطی کرے تو نقصان آپ کو نہ ہو۔ مینٹیننگ ڈسٹینس از نیسیسری۔ صرف اپنے ہاتھ کی لکیروں کو نہ دیکھو، جس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی لکیروں کو بھی دیکھو۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے ٹراما ہو جاتے ہیں جن سے انسان نکل نہیں سکتا، جیسے کہ کسی انسان میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، یا چائلڈ ابیوز ہے، چائلڈ نگلیکشن ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو وہ آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں۔ یہ پوسٹ ٹراما سٹریس ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج پر ریگریٹ کرتے ہیں، جن کے پاس موٹیو نہ ہو، جس کو احساس ہو جائے وقت تھوڑا رہ گیا ہے، دھاگا کٹ جائے گا، وقت تھوڑا ہے، وہ کہتا ہے جو ضائع ہو گیا اس کو تو بچا لوں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ گھاس کی رسی بنا بنا کر پیچھے رکھ رہا تھا، اور پیچھے بیٹھا اس کا گدھا گھاس کھائی جا رہا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے گھاس ختم ہو چکی تھی، جو رسی اس کے ہاتھ میں تھی بس وہی تھی۔ تو وہ گدھا ہے۔ جو حاصل ہے وہ زندگی ہے، باقی خیال ہے، ایک ماضی کا اور ایک مستقبل کا۔ جس کا حال اچھا ہے اس کا خیال اچھا ہے، اور جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے۔ تو یہ کام کرنے والی چیز ہے خیال۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے اور نہ ہی کوئی نگاہ میں کھڑا ہوا ہوں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ موجودہ لمحے کی محویت مل جانا ضروری ہے۔ لائف میں کوئی خیال مل گیا، کوئی کاز مل گیا، محویت کا مل جانا بھی ایک نعمت ہے کہ یہ ہمارا کاز ہے، اس کے حساب سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آج سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ آپ کا حال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔